السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1364واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، ملعون زمانہ سوامی نرسمہا آنند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ دنیا بھر سے اس کو منہ توڑ جواب ملا، اور منہ توڑ جواب ملنے کے علاوہ دلی میں اوکھلا کے جو MLA ہے جناب امانت اللہ خان صاحب، انہوں نے باضابطہ اس کے اوپر کیس درج کرایا، اس کو کورٹ میں کھینچا۔ اسی طریقے سے جس مسلمان کی جیسی بساط تھی، الحمدللہ انہوں نے نرسمہا آنند کو منہ توڑ جواب دیا۔ اسی درمیان میں ایک نوجوان عالم دین مفتی سلمان اظہری صاحب، انہوں نے سوامی نرسمہا آنند کو دعوت مباہلہ دی۔ اب یہ جو دعوت مباہلہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک سلگتا ہوا موضوع بنا ہوا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، غلط ہے۔ میں مختلف علماء کی تحریریں پڑھ چکا ہوں، اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو آج ہمارے سبق کا عنوان بنایا ہوں تاکہ ہم اس کو ٹیکنیکل انالائسس کر سکیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کا دعوت مباہلہ شرعی اعتبار سے کتنا صحیح، کتنا غلط ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں جب آپ نے مشرکین مکہ کے ساتھ میں معاہدہ کیا تو ساری شرطیں مشرکین مکہ کی طرف سے تھی، ساری شرطیں، اور ان شرطوں میں یہ تھا کہ مسلمان اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ نے اس کو منظور کر لیا۔ کوئی آدمی اگر مکہ سے مدینہ آتا ہے تو آپ اس کو واپس مکہ بھیج دیں گے، لیکن اگر مدینے سے کوئی مسلمان مکہ آتا ہے تو مکے والے اس کو نہیں بھیجیں گے۔ یعنی ون سائیڈ جو شرط تھی اس کو بھی اللہ کے نبی نے قبول کر لیا، جس پہ بہت سارے صحابہ جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شرط طے کی جائے، لیکن پھر بھی آپ نے منظور کیا۔ تیسری شرط مشرکین مکہ کی طرف سے یہ تھی کہ عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں، اس صلح نامے کے اندر دونوں پارٹیوں میں سے جس کے ساتھ آنا چاہے آ سکتے ہیں۔ بنو بکر وہ مشرکین مکہ کی طرف سے ہو گئے، بنو خزاعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے۔ اب یہ ساری شرطیں مشرکین مکہ کی طرف سے طے کی گئی۔ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے ایک شرط رکھی۔ آپ نے فرمایا بھائی تینوں شرطیں تو آپ کی طرف سے تھی، چلو اب ایک شرط میں بھی رکھتا ہوں، اور میری شرط یہ ہے کہ آنے والے 10 سالوں تک تمہارے اور ہمارے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی تضاد نہیں ہوگا۔ اب مشرکین مکہ نے کہا واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، اس سے بڑھ کر اور بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپس میں لڑائی نہیں ہوں گی، آپس میں سیز فائر رہے گا 10 سالوں تک۔ انہوں نے اس شرط کو سر آنکھوں پہ رکھا، اور وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس شرط کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیروں میں بیڑیاں باندھ دی ہے، اور آپ یہی چاہتے تھے کہ چاروں طرف پیسفل انوائرمنٹ ہو تاکہ اس کا فائدہ اٹھا کر آپ گلوبلی اسلام کی دعوت کو پہنچا سکے، اور اللہ کے نبی نے وہی کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ جب یہ شرط طے ہو گئی، اس کے بعد اب چاروں طرف جو ہے پیسفل ماحول بن گیا، کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی کسی مسلمان کو چھیڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ پورا عرب جو ہے دونوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہو چکا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے خطوط لکھے دنیا بھر کے بادشاہوں کو۔ وہ سارے جو خطوط ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آج بھی ہم کو بعض کتابوں میں ملتے ہیں، جس کا عکس ملتا ہے، ترکی کے اندر آج بھی وہ خطوط محفوظ ہے۔ وہ جو خطوط ہے اللہ کے نبی کے، آپ نے روم کے بادشاہ کو، آپ نے کسریٰ کو، آپ نے حبشہ کے بادشاہ کو، آپ نے بحرین کے بادشاہ کو، آپ نے جو ہے یمن کے بادشاہ کو، تمام بادشاہوں کو دنیا بھر کے آپ نے وہ خطوط لکھے، جن میں سے بعض نے آپ کے خط کو سر آنکھوں پہ رکھا، اسلام قبول کر لیا۔ بعض وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے جو ہے پھر آپ کو جواب دیتے ہیں۔ انہی میں سے روم جو ہے، روم یعنی پوری کے پوری یہ جو یوروپین سلطنت ہے، اس کو اس زمانے میں روم کہا جاتا تھا، اور یہ سب عیسائی تھے۔ انہوں نے کہا ہم بعد میں جواب دیتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اور کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا، اس کے بعد حنین میں اللہ نے کامیابی دی۔ مطلب یہ ہے کہ سن 10 ہجری تک پورا کا پورا جو جزیرۃ العرب ہے وہ 100% مسلمان ہو چکا تھا، اور اطراف میں یمن بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے
یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، حبشہ بھی پورا مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے، آپ کی محنت یہ تھی کہ اور اطراف کے جو علاقے ہیں وہ بھی ایمان میں داخل ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر یہ جتنے علاقے ہیں ان علاقوں کو جو اسلامی خطوط بھیجے تھے، انہی میں سے نجران، آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، نجران، اہل نجران، اصل میں وہ انگلش میں اس کا پروناؤنسیشن کریں گے نیزرون، وہ پورے علاقے کو نیزرون کہتے ہیں، جس کے اندر آج کا فلسطین آتا ہے، آج کا اسرائیل آتا ہے، اور وہ پورا علاقہ آتا ہے جس میں مسجد اقصیٰ وغیرہ ہے۔ یہ پورا علاقہ جو میجورٹی اس زمانے میں اس پورے علاقے میں عیسائی اور یہودیوں کی تھی، وہ پورے علاقے کو نیزرون کہا جاتا تھا۔ اب وہ جو نیزرون ہیں وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے پاپس رہتے تھے، پادری رہتے تھے، مطلب آپ سوچو وہ عیسائی دنیا کا مرکز ہے۔ فلسطین جو ہے، آج بھی فلسطین میں وہ بستی ہے بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور نیزروت آج وہ اسرائیل کے اندر آتا ہے۔ تو یہ سارے شہر جو ہے جتنے بھی ہے یہ آج بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی قصے کہانیاں میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور میرا ایک خواب ہے اگر میں زندہ رہا تو میں یہ پورے علاقوں کے پیدل سفر کرنے والا ہوں، یہ میرے زندگی کا ایک ڈریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی مجھے حالات سازگار بنائے، میرا خواب ہے یہ کہ قرآن کریم میں انبیاء کے جتنے واقعات ہیں اور جس سرزمین کے اور جس مقام کے ہیں وہ سب چیزیں آج دنیا میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کا گاؤں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیت اللحم اور وہ گھر ہے۔ بہرحال وہ ایک میرا اپنا پرسنل معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جب بھی حالات سازگار ہوں گے اور میں زندہ رہا تو آپ کو ہر اس گاؤں میں لے جا کے میں اس کا پورا ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو وہ گاؤں آج بھی ہے، نیزرت اس کا نام ہے۔ تو یہ پورے علاقے سے ایک بڑی جماعت عیسائیوں کی، جو بڑے بڑے ان کے پاپس تھے، کیونکہ وہ گھبرا گئے اس زمانے میں، جو ہے بڑی تعداد میں عیسائی مسلمان ہو رہے تھے۔ جنگ موتا جو ہوا تھا وہ عیسائیوں کے ساتھ میں ہی ہوا تھا، انہی کے ساتھ میں یہ لڑائی ہوئی تھی۔ تو ان کے جو ہے نا یہ جتنے بھی قبیلے تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے عرب میں بھی تھے بہت سارے، وہ سب مسلمان ہو چکے تھے۔ یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے مسلمان ہو چکے تھے، یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مناظرہ کیا جائے، ان کو ذرا خاموش بٹھایا جائے، اور ان کو اگر ہم خاموش بٹھائیں گے تو ہی ہمارے یہ باقی علاقے ایمان میں داخل ہونے سے بچے رہیں گے، ورنہ تو پورا جو نیزرون کا علاقہ ہے، پورا کیا پورا جو یعنی جو روم کی سلطنت ہے وہاں تک اسلام پہنچ جائیں گا، کیونکہ دیکھتے دیکھتے اب تو پورا جزیرۃ العرب تو مسلمان ہو ہی چکا ہے۔ تو 70 عیسائی پادریوں کی ایک جماعت، بڑے بڑے پادری، مطلب آپ سمجھ جاؤ جو عیسائی مذہب کے اس زمانے کے بڑے بڑے جو پیشوا تھے، ان کے علامہ تھے، ان کی پوروں کی ایک جماعت وہ مدینہ منورہ پہنچی، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف سے آ کے بیٹھ گئے اور آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے لگے۔ کوئی کچھ کہنے لگا تو کوئی کچھ کہنے لگا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت آل عمران، یعنی قرآن میں جو سورہ آل عمران ہیں، یہ اسی وقت میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا نزول تبھی ہوا تھا، یہ 70 پادری جب مدینہ میں پہنچے تھے، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سارے سوالوں کے جواب نازل کر دیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اللہ کے نبی تھے، وہ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ یہ سارے منہ توڑ جوابات قرآن کی شکل میں، قرآن کی صورت کی شکل میں اللہ نے نازل کیے، اور اللہ کے نبی نے سورت آل عمران کے اندر یہ ساری آیتیں جو شروع کی ہے وہ انہی کے جوابات میں جو ہے نازل ہوئی ہے۔ جب وہ سارے جوابات ان کو منہ توڑ دے دیے تو پھر بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کرنے لگے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہی تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت مباہلہ دی۔ یہ جو دعوت مباہلہ ہے نا، وہ اب اللہ کے نبی نے ان کو دی، اور ان سے یہ کہا کہ چلو ایک کھلے ہوئے میدان میں تم بھی سارے کے سارے آ جاؤ، اور میں بھی، میرے جو اہل خانہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن
اپنی بیٹی جنت کے عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اپنے نواسے حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر میدان میں نکلے، اور آپ نے ان 70 عیسائی پادریوں کو دعوت مباہلہ دی اور کہا آ جاؤ میدان میں، اگر تم حق پر ہوں گے تو آسمان سے ایک آگ آئے گی اور مجھے میرے اہل خانہ کو نگل لے گی، اور اگر میں حق پر ہوں تو وہ آگ تم لوگوں کو نگل لے گی۔ اب یہ دعوت مباہلہ دیکھ کر وہ جو 70 پادری تھے انہوں نے پیچھے ہٹ گئے اور مدینہ چھوڑ کے وہ لوگ بھاگ گئے۔ لیکن اب میں آپ کو، اللہ کے نبی نے ان کو پہلے تو قرآن کے دلائل سے سارے جوابات دے دیے، اور قرآن کی یہ پوری آیت نازل ہوئی سورۃ آل عمران کے شروع کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری وضاحت اور خلاصہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی کا اور ان کے بندہ ہونے کا، ان کے نبی ہونے کا، اور انکار کر دیا ان کے بیٹا ہونے کا۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی سال میں وہ جو نیزرون کا پورا علاقہ ہے، جسے نجران ہم لوگ کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے علاقے پھر وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی آخر زمانے تک ایمان میں داخل ہو گئے، اور ماشاءاللہ وہ پورا کا پورا علاقہ، یعنی یہ جو آج کا اسرائیل ہے، آج کا فلسطین ہے، آج کی جو یہ مسجد اقصیٰ وغیرہ ہے، پورے علاقے اسی زمانے میں الحمدللہ ایمان میں داخل ہو چکے تھے۔ اب آج کے زمانے میں دعوت مباہلہ کی کیا حقیقت ہے، تو اب ہم اس پہ تھوڑا سا اس کو بھی ٹیکنیکل انالائسس یہ کریں گے کہ سب سے پہلا تو مفتی سلمان اظہری صاحب کا کام یہ تھا کہ وہ سوامی نرسمہا آنند کے ساتھ بیٹھ کر اس کے جو اشکالات ہے اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیتے۔ اب مجھے آپ بتائیے، مفتی سلمان اظہری صاحب کی ملاقات سوامی نرسمہا آنند سے کتنی بار ہوئی، کتنی بار آپس میں بیٹھے، کتنی بار انہوں نے ایک دوسرے سے جو ہے بات چیت کی؟ اصل میں دیکھو، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس زمانے کے مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے ان کے اندر کا جذباتی ہونا، اور ہم لوگوں کو بھی جوشیلے اور جذباتی بیانات بھی ہم کو پسند آتے ہیں۔ جو جتنی جوشیلی اور جذباتی باتیں کریں گا، ہمارے نزدیک وہ اتنا بڑا مفکر ملت اور مفکر اسلام رہے گا۔ اور جہاں ہم نے سمجھداری کی باتیں کی اور اللہ کے نبی کے وہ پیار محبت والے واقعات، آپ کی دعوت والے واقعات، اور یہ واقعات کے پہلے اللہ کے نبی نے وہ جو 70 پادری تھے ان کے ساتھ میں آپ بات چیت کرتے رہے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے آپ کے ان کے درمیان میں ایک پیسفل ڈسکشن ہوا پہلے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا آج کا مسلمان جذباتی ہے، جذباتی۔ مجھے ترس آتا ہے آج کے مسلمانوں پہ، بیچاروں پہ ترس آتا ہے، مجھے ترس، رحم آتا ہے، رحم، کہ آج میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچ رہا ہے ایسے ہی مسلمانوں کے جوشیلے اور جذباتی فیصلوں کی وجہ سے۔ مجھے آپ بتائیے، آپ ٹھنڈے دماغ سے اگر اسی نرسمہا آنند کو پیار سے، محبت سے، اکیلے میں مل کر آپ کتنی بار اس کو ملے؟ میرا سوال ہے یہ۔ میں نے بھی نرسمہا آنند کو 2 مرتبہ جواب دیا ہوں، آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے۔ ایک تو ہندو دھرم کی تاریخ، اور دوسرا اللہ کے نبی نے ہی عورتوں کو سب سے زیادہ رسپیکٹ دیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ میرا جو ہندو دھرم کی تاریخ ہے، اس بیان کا فائدہ کیا ہوا؟ 5 ہمارے ہندو بھائی، 5، اس میں آچاریہ بھی ہے، اس میں سوامی بھی ہے، اس میں کچھ پنڈت بھی ہے، ان لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، اور رات میں ہی جو لوگ میری لائیو مجلس میں رہتے ہیں شاید وہ لوگ دھیان دیتے ہوں گے کہ روی گری کے نام سے ایک صاحب نے 3 مرتبہ 3 سوالات کیے، اور ہم نے اس کو تینوں مرتبہ، ایک تو اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پہ اس نے سوال کیا، ہم نے اس کو پیسفل طریقے سے جواب دیے۔ دوسرا سوال اس نے جہاد سے متعلق کیا، ہم نے اس کو پیسفل جواب دیے۔ تیسرا سوال اس نے ان 26 آیتوں کے بارے میں کیا جو وسیم رضوی والی ہے، ہم نے اس کو یہ بھی کہا کہ اس پہ ہم مستقل ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے خود یہ لکھا، بولے مولانا آپ کے سمجھانے کا جو طریقہ ہے، یا اور ایسے جو ہے لوگ جو اس طریقے سے لوگوں کو سمجھا کر آپ ان کو سمجھاؤ،
ان کی غلط فہمیاں دور کرو. آپ لاجیکل طریقے سے غلط فہمیاں دور کرو گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو آج حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے جیسے لوگ کر رہے ہیں کہ وہ غلط فہمیاں دور کر کے جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ہزاروں لوگ آج دنیا جو ہے نا، دنیا وہ خود اسلام اور ایمان کو قبول کرنا چاہتی ہے، لیکن ہمارا جو جوشیلا اور جذباتی طریقہ کار ہے اور جو نبوی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے تھا، وہ پیار والا، محبت والا، اوتھینٹک طریقے سے، لاجیکل طریقے سے آپ ان کو اسلام سمجھاؤ تو میں سمجھتا ہوں آپ ہزاروں کے ایمان اور اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے. اب آپ مباہلے کی دعوت دے رہے ہیں، آپ نے مباہلے میں سب سے پہلے آگ میں کود گئے اور جل گئے. اس کے بعد میں یہ چیز خود کئی مسلمانوں کے لیے ایک سوال کھڑا کریں گا کہ ارے یار، ہمارے مفتی صاحب تو آگ میں جل گئے، کیونکہ مفتی صاحب کوئی نبی تو ہے نہیں وقت کے. مباہلہ جو ہے وہ تو وقت کے نبی کے لیے تھا کہ اللہ کے نبی موجود تھے اور نبی نے، یہ نبی کے لیے تھی چیز. اب تو نبی ہے نہیں. شریعت کے جو ہے آپ، یعنی آپ جو ہے جس طریقے سے آپ نے ان کو دعوت مباہلہ دی ہے، یہ نبی کے کرنے کا کام ہے. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ جو جوشیلا اور جذباتی ہمارا جو طریقہ کار ہے، جس سے بجائے لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کے ہم دور کر رہے ہیں، مجھے ترس آتا ہے، ترس، خون کے آنسو رونا آتے ہیں مسلمانوں کے کہ وہ، یعنی کون سا اسلام آپ عام کر رہے ہیں بھائی دنیا کے اندر؟ آپ نے کتنے ہندو بھائیوں سے ملاقات کرے، کتنوں کے گھروں پہ گئے، کتنوں کے دروازوں پر گئے، کتنوں کو جا کے آپ نے دین کی دعوت دی ہے، کتنوں کو اپنے گھروں میں بلائے، کتنے دلت بستیوں میں جا کر آپ نے جو ہی یہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ان میں اناج تقسیم کیا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، بارش کے موسم میں پچھلے سال بہت سارے علاقوں میں مسلمانوں نے جو ہے اناج جا کر لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیا. وہ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یار یہ مسلمان جو ہے یہی ہمارے لیے دیو ہے، یہی ہمارے لیے بھگوان ہے، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہمارے یہاں پہ ایک جھوپڑ پٹی ایریے میں آگ لگ گئی، تقریباً 72 جو ہے جھوپڑے، بہت سارے لوگوں کے جھوپڑے جل گئے، لیکن اس میں 72 جھوپڑے ایسے تھے، مکانات ایسے تھے جو ہمارے ہندو بھائیوں کے تھے. اس میں سکھ بھی تھے، کرسچن بھی تھے، دلت بھی تھے، دوسرے سماج کے لوگ بھی تھے. مسلمانوں نے مسجدوں کے باہر جا کر چندے جمع کیے اور وہ 72 مکانات ہمارے برادران اسلام کو بنا کر دیے. ان کا انٹرویو آج بھی آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گا. انہوں نے رو کر یہ کہا، رو کر کہا کہ یہ مسلمان نہیں، یہ ہمارے لیے بھگوان ہے، بھگوان. یہ ہمارے لیے، یہ مسلمان جو ہے جنہوں نے ہم کو گھر بنا کر دیے، یہ انہوں نے ہمارے ساتھ. ارے یہ چیزیں ہوتی ہے، لوگوں کو پہلے آپ اخلاق کے ذریعے سے اسلام بتاؤ، پہلے آپ دلائل کے ذریعے سے، اوتھینٹک طریقے سے کہ آپ کا اسلام، آپ کے پاس دلائل کیا ہے، وہ ہونے کی بجائے ایک دم آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے دعوت مباہلہ کہ آگ میں کود جائیں گے. پہلے آپ آگ میں کود جائیں گے اور آپ جل جائیں گے، اس کے بعد مجھے آپ بتاؤ، آپ یہ تو مسلمانوں کے لیے ذلت ہوں گی. پھر اللہ حفاظت فرمائے اور یہ ذرا جوشیلے اور جذباتی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ٹھنڈے دماغ سے نبوی جو طریقہ ہے، پیار والا، محبت والا، اگر یہ طریقے سے آج تک کام ہوتا تھا، کیا کیا ہم نے؟ مجھے بتاؤ نا. ملک کی آزادی کے بعد سے لے کے آج تک بھی یہ پورے ملک میں ایک بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں رہتا تھا اگر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے سیرت والے اسلام پہ عمل کرتے تھے. تو ہم ذمہ دار اس کے لیے. آج جتنے بھی حالات ہیں نا، یہ ہم ذمہ دار ہے. اللہ حفاظت فرمائیں اور ہم کو پہلے سمجھ عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.